اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے کہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس آگے بڑھو نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے تو نکلا ہے تو پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے تو نکلے تو پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت مگر وہ لوگ کہ جو ان میں سے ظالم ہیں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور وہ تم کو پاکیزہ کرتا ہے، اور وہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تم کو سکھلاتا ہے کئی کچھ کہ جو تم نہیں جانتے۔ پس مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ محترم احباب، گزشتہ رکوع سے تحویل قبلہ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا۔ نبوت ہجرت کے دوسرے سال میں اس رکوع کے اندر بھی اسی چیز کو مزید زور دے کر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے کہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تحویل قبلہ کی بات کرتے ہوئے درمیان میں یہ جو ذکر ہوا، اس کو اگر تحویل قبلہ کے تناظر میں ہی محدود مفہوم میں لیا جائے تو پھر مطلب یہ بنے گا
کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اس مذہب کے پیروکار اپنا رخ پھیرتے ہیں۔ اور اگر اس کو ذرا وسیع تناظر میں لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم زیادہ وسیع یہ بنے گا کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی طرز فکر ہوتا ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ترجیحات ہوتی ہیں، کوئی کس طرف لگا ہوتا ہے، کوئی کس طرف لگا ہوتا ہے، کوئی دنیا کے مال و دولت کی طرف لگا ہوا ہے، کسی نے عزت اور جاہ و منصبت اس کو اپنے لیے منزل بنایا ہوا ہے، کسی نے عہدے کو اور شہرت کو اپنا جو ہے وہ منزل اور مقصود بنایا ہوا ہے، وہ اس کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی کوئی نہ کوئی منزل بنائی ہوتی ہے۔ اور ایک اور تناظر میں یہ بھی ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی وہ ہیں کہ جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کوئی وہ ہیں کہ جنہوں نے قبروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے اپنے اپنے طرز فکر میں اپنی طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایمان والو تمہیں کیا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ خاص قبلہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ کا حکم مان لینا یہ نیکی ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا تو تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، اب اللہ حکم دے رہے ہیں تو تم بیت اللہ کی طرف رخ کر لو۔ اس کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بس حکم ہو گیا ادھر رخ کر رہے ہیں تو بس فوراً رخ کر لو، نیکی کے معاملے میں تیزی کرو، آگے بڑھو۔ اور اگر وسیع تناظر میں لیا جائے تو باقی لوگ تو دیکھو نا اپنے اپنے طرز فکر کے مطابق، کوئی معیشت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی منصب کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی عہدہ اور عزت چاہ رہا ہے، لیکن ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس چیز کا بڑا شوق رکھتے تھے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ تنگ دست صحابہ کرام آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آقا جو امیر لوگ ہیں صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کرواتے ہیں، ہمارے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہم زیادہ صدقات خیرات وغیرہ نہیں کر سکتے، تو وہ تو نیکی کے معاملے میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ معمول شروع کر دیا، لیکن ہوتے ہوتے یہ بات امیر لوگوں تک بھی پہنچ گئی، انہوں نے بھی اس کو شروع کر دیا۔ یہ تنگ دست لوگ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا ہم تو پھر پیچھے رہ گئے، وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ تو پھر یہ کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو پھر اب اللہ کا احسان ہے، جس کے اوپر اللہ کو یہ احسان کر دے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ شوق تھا، لگن تھی، یہ جذبہ تھا کہ نیکی کے معاملہ میں وہ آگے بڑھیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خاص طور پر یہ خیال کیا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اتنے مستحکم نہیں ہیں، تو میں نیکی کے معاملے میں زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا، میں زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر پاؤں گا اور غزوہ کے لیے زیادہ چندہ دے سکوں گا۔ تو یہ ان کا شوق تھا کہ نیکی کے معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں، اگرچہ وہ بڑھ نہ سکے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا کچھ ہی لے کے آگے۔ مقدار کے لحاظ سے ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال ہے وہ زیادہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق 50% لے کے آئے
اور حضرت ابوبکر صدیق 100% لے کے آگے، تو تناسب کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق ہو گیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں، حتیٰ کہ تنگ دست صحابہ کرام بھی اس میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی ساری رات محنت کر کے تو کچھ کھجوریں اس کو جو ہے وہ مزدوری کے طور پر ملی، تو وہ انہی میں سے آدھی کو گھر کے کھانے کے لیے رکھ کے آدھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ تو یہ اس کا بڑا خلوص تھا کہ وہ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ لے کے آیا ہے، تو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہ رہے۔ اللہ فرماتے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، یعنی میدان حشر میں اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ دنیا کے کسی گوشے میں بھی تمہاری وفات ہو، کوئی امریکہ کے اندر فوت ہوا ہے، کوئی کینیڈا کے اندر فوت ہوا ہے، کوئی یورپ میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی ہندوستان میں، لیکن اللہ رب العزت میدان حشر کے اندر سب کو جمع کر دیں گے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر جو ہے فلسطین کی سرزمین میں جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور شام کی سرزمین، اور اس طرح پھر پھیلایا جائے گا اس کو۔ تو اب بڑی دور دور لوگ فوت ہوئے، لیکن اللہ رب العزت سارے اس میدان میں جو کہ فلسطین میں جس کی بنیاد ہے، اس میدان میں اللہ سب کو جمع کر دیں گے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کوئی کس بر اعظم میں، کوئی کس بر اعظم میں، سارے ادھر کہاں سے آ جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تمہارے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی بنتا تھا کہ ساری انسانیت کو جمع کرنا ہے، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر آخری انسان تک، تو اتنا جمع غفیر، اس کا حساب کتاب لینا، اتنے بڑی انسانیت کی تعداد کا، تو یہ کیسے ممکن ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے لیے یہ چیزیں دقت والی ہیں، اللہ کے لیے تو دقت والی کوئی نہیں۔ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب جسم کے اعضاء تک ختم ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں تک جو ہے وہ مٹی میں مل چکی ہوں گی، حتیٰ کہ قدیم انسانیت جن کی جو ہے وہ اب جسم کا کوئی عضو جو ہے اس کا نام و نشان تک بھی نہیں ملے، تو کیا وہ بھی جمع ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے تو نکلے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ یہ، جہاں سے تو نکلا ہے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ یہ دونوں ترجمے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کہ جہاں کہیں سے تو نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، یا جہاں سے تو نکلا ہے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اگلی آیت مبارکہ کے ابتدائی لفظ بھی بالکل یہی ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو پھر بعض اکابر کا یہ انداز ہے، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ بھی یہ چیز کیا کرتے تھے کہ جب دونوں آیات کے اندر بالکل ایک ہی الفاظ ہیں ابتدا میں اور ترجمے دو بنتے ہیں، تو پہلی جگہ پر ایک ترجمہ کر لیا کرتے تھے اور دوسری جگہ پر دوسرا ترجمہ کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی پہلے مقام کا ترجمہ کرتے تھے کہ جہاں سے تو نکلا ہے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور دوسری جو آیت ہے اگلی آیت تو اس میں کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں سے تو نکلے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ جہاں سے تو نکلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا، تو مکہ سے نکالا گیا تھا، لیکن اے میرے محبوب اب اپنا چہرہ اسی مکہ کی طرف مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ خیال نہ پیدا ہو کسی کے دل میں کہ مکہ میں تو بڑی اذیتیں دی گئی تھیں، مکہ میں بڑی تکلیفیں دی گئی تھیں، تو اب اسی کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے۔ بھائی یہ خیال نہ کرو، بلکہ اللہ کا حکم ہے نا، تو جب اللہ کا حکم ہے تو تم اس طرف رخ پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
اچھا جی، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے نا کہ مسجد حرام کی طرف آپ نے چہرہ پھیرنا ہے، اور یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ اب کون اس پر عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا، کون بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرتا ہے، کس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے اعمال ہے اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرو، اسی کی طرف پھیرو۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کہا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر دیگر امت کو کہا گیا کہ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تو دونوں کے لیے حکم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، امت کے لیے بھی ہو گیا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ پہلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 149 کے اندر اللہ نے یہ فرمایا تھا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 150 میں بھی پھر یہی لفظ آئے، اور مسجد حرام کا تذکرہ جو ہے وہ اس سے پہلے آیت نمبر 144 کے اندر بھی کیا جا چکا تھا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو عربی کے اندر جس چیز کا ایک دفعہ ذکر ہو جائے دوبارہ اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے عام طور پر ضمیر استعمال کر دی جاتی ہے، دوبارہ اس کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہاں پر آیت نمبر 144 میں بھی نام لیا گیا، پھر آیت نمبر 149 میں بھی نام لیا گیا، آیت نمبر 150 تو آیت نمبر 149 کے فوراً بعد ہے، اس میں پھر مسجد حرام کا نام لیا گیا۔ حالانکہ ضمیر بھی تو لائی جا سکتی تھی، جس طرح کہ آیت نمبر 150 میں دوسری جگہ پر شطرہ کی ضمیر لائی گئی ہے، تو اسی طرح شطر المسجد الحرام کی بجائے یہاں پر بھی شطرہ کہہ دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مسجد حرام کا لفظ بار بار ذکر کیا۔ یہ جو مسجد حرام کا ذکر اللہ نے بار بار کیا ہے، اس کے اندر ایک یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نا، وہ حرمتوں والی مسجد ہے، وہ عزتوں والی مسجد ہے، تو جو حرمتوں والی مسجد ہے اس کی طرف رخ کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی حرمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت بار بار یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ یہ تحویل قبلہ کی چوتھی علت ذکر کی گئی ہے۔ پہلی علت جو ہے آیت نمبر 142 کے اندر آئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تحویل قبلہ کیوں کی جا رہی ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ کہیے نا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اصل معاملہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے، کسی سمت کا معاملہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ماننے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جدھر ہم نے رخ کرنے کا حکم دے دیا تو بس اب ادھر رخ کر لو، یہ پہلی علت بیان ہوئی تھی۔ آیت نمبر 143 کے اندر دوسری علت بیان ہوئی تھی کہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ یہ ہم جو حکم دے رہے ہیں تو یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون ہے کہ جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے کہ جو الٹے قدموں پھرتا ہے۔ تو کئی لوگ جو ہیں جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ اس موقع پر کھل کے بھی سامنے آگے، جیسا کہ جامع البیان کا بیان ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ارتداد کی طرف چلے گئے، تو وہ منافق قسم کے لوگ مرتد ہو گئے کہ یہ نبی جو ہے اس کا قبلہ کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کا نفاق نکھر کے سامنے آ گیا۔ تیسری علت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی آیت نمبر 146 کے اندر کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ چیز ذکر کی گئی کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ تیسری علت ذکر ہوئی کہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نبی ذو قبلتین ہونا ہے۔ اب یہاں پر چوتھی علت جو ذکر کی گئی تو یہ تیسری علت کی ہی تفصیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ہم نے یہ جو سمت کا تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس کی ایک علت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں کوئی دلیل باقی نہ رہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ ذو قبلتین ہوگا، جو نبی آخر الزمان ہوگا، اور اس کا آخری قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو اگر ہم بیت اللہ کی طرف رخ نہیں موڑتے اور قبلہ بیت المقدس ہی رہتا ہے تو پھر وہ حجت قائم کریں گے، دلیل قائم کریں گے کہ دیکھو یہ پھر سچا نبی کوئی نہیں ہے۔ سچا نبی ہوتا تو ہماری کتابوں میں پیشین گوئی لکھی ہوئی تھی کہ اس کا آخری قبلہ تو بیت اللہ ہونا ہے۔ تو یہ ان کی یہ بات، ان کی یہ حجت ختم کرنے کے لیے تمہارا رخ موڑ دیا تاکہ تمہارے خلاف اس دلیل کو نہ لا سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے اور یہ نبی اس کے خلاف چل رہا ہے۔ تو ان کی حجت کو ختم کر دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہم نے قبلہ کا تبدیل کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ان کی حجت ختم ہو جائے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اس نبی کا آخری قبلہ بیت اللہ ہونا ہے اور اس نبی کا آخری قبلہ تو بیت اللہ کوئی نہیں بن رہا۔ یہ حجت ان کی ختم کی گئی۔ تو معاملہ تو ہوا حجت ختم کرنے کا، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں ظالم قسم کے، بے انصاف قسم کے، ان کو اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ یہ حق ہے کہ اس نبی کا قبلہ بیت اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ ان کو معلوم ہوتے ہوئے بھی ان کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بے انصافی کے ساتھ پھر بھی وہ پراپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو ایسے پراپیگنڈے تو پھر بھی ہوتے ہی رہیں گے کہ کئی یہودی یہ کہنے لگ گئے کہ کچھ عرصہ کے لیے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا تھا صرف اس لیے کہ شاید ہم اس کے ساتھ مل جائیں، لیکن ہم کوئی نہیں ملے، ہم اپنے دین پر پکے رہے، تو یہ مایوس ہو کے واپس چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو ان ظالموں نے کرنی ہے۔ یا کچھ عرب لوگ یہ جملے بولنے لگ گئے کہ مدینہ جا کے تو قبلہ بیت المقدس بنا لیا تھا، اب بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا لیا جو ہمارے دین میں بھی قبلہ ہے، تو تھوڑا سا ہمارے دین میں واپس آ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ باقی ہمارے دین میں بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اس طرح کی عرب کے مشرکین باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو حجت ختم کی، لیکن جو بے انصاف قسم کے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی باتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں، ہر بات جو ہے اس سے تو روکا کوئی نہیں جا سکتا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، لیکن اے میرے محبوب ان کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ان سے نہیں ڈرنا، وَخْشَوْنِی، میرا ڈر رکھنا ہے اپنے دل میں۔ مومن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کوئی انسان کسی کے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ حکم اس لیے دیا تاکہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دوں۔ یہاں پر اتمام نعمت کا تذکرہ ہوا کہ نعمت کو پورا کرنا ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتمام نعمت کا تذکرہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر تمہاری نعمت کو پورا کر دیا۔ یہاں پر بھی نعمت کو پورا کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر بھی نعمت کو پورا کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو نعمت کو پورا کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ ہے خاص نماز کے حوالہ سے کہ نماز کے اندر تمہارا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اب اس سے بہتر قبلہ تمہیں دے دیا، تو گویا کہ نعمت ہم نے پوری کر دی۔ جو اعلیٰ قبلہ تھا، بہتر قبلہ تھا، وہ تم کو مہیا کر دیا، وہ تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ تو یہ اتمام نعمت ہے خاص نماز کے حوالہ سے، اور جو سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہے وہ اتمام نعمت ہے پورا دین مکمل ہونے کے لحاظ سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہ پا جاؤ، یعنی وہ جو ابراہیمی قبلہ تھا اس کی طرف تمہیں دوبارہ راہ مل جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
دیکھو آج ہم تمہارے اوپر نعمت پوری کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی تو تمہارے اوپر نعمت کی نا کہ تمہارے اندر رسول بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا کا مصداق نظر آ رہا ہے وہ رسول، تو وہ تمہارے اندر بھیجا، تمہارے اندر رسول بھیجا منکم، تم ہی میں سے، منکم سے مراد ساری انسانیت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے فخر ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ انسان ہوا کرتے ہیں، بشر ہوا کرتے ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے فخر ہے۔ اور منکم سے مراد خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور کنبہ اور قبیلہ بھی ہو سکتا ہے، بنو ہاشم، اور پھر وسیع مفہوم کے اندر قریش بھی ہو سکتے ہیں کہ قریش کے اندر ہم نے رسول بھیجا، بنی ہاشم کے اندر رسول بھیجا، ان کو ایک عزت دی کہ ان کے اندر یہ رسول آ گیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کا پیغام وہ پہنچاتا ہے جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تم کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہارے اخلاق سنوارتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، قرآن حکیم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد وہ ایک دوسرے کے اوپر جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسروں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، تو ان کا اخلاق بہتر ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کے صرف الفاظ پہنچا دینے سے بعض اوقات پوری سمجھ کوئی نہیں آتی، کیونکہ کتاب نے مثلا کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نماز کیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے؟ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پتہ چلے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کے الفاظ ہی نہیں پہنچا رہے، بلکہ اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، کہ اس کی وضاحت کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے تو اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، کل کتنا نصاب ہو جائے تب دینی ہے، یہ ساری تفصیلات تو پھر احادیث سے ملیں گی۔ تو نبی تم کو صرف کتاب پہنچاتا ہی نہیں، کتاب سکھلاتا بھی ہے، والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو کئی ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، مستقبل کی کئی پیشین گوئیاں اور ماضی کے کئی واقعات جن کو تم نہیں جانتے تھے، یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے۔ کچھ قرآن حکیم کے اندر بتائے گئے، کچھ احادیث نبویہ کے اندر بتائے گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھو نا میرا تمہارے اوپر احسان کہ میں نے اللہ کا نبی تمہارے اندر بھیجا، میں نے تمہارے اوپر نعمت کو پورا کرتے ہوئے بہترین قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ تو جب میں تمہارے اوپر احسانات کر رہا ہوں تو تمہیں بھی تو چاہیے نا میرا ذکر کرو، میری یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرے شکر گزار ہو جاؤ۔ شکر گزار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ بھی وہ رکھا جائے جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، اور اعمال اور عبادات بھی اس انداز میں کی جائیں جو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔